میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں اور نیا نوجوان قیادت کو آپ موقع دیں، مل کر کام کریں، کیونکہ اس وقت جو فیصلے ہیں وہ نوجوان کرم سے ہر چیز موجود ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ عوام کی خدمت اور عوام کی جو مین ایشوز ہیں، جس میں ہمارے سب سے زیادہ ایجوکیشن، جس میں نے خود ہر سکولوں میں جا کے ایک بندہ اپنے ضمیر کے مطابق اگر کسی کو ووٹ دے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ضمیر جس کو مانے اس کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن ووٹ ڈالنے کے بعد چاہے وہ ہارے جیتے، وہ ووٹ ڈالنے والے کے اوپر ووٹ ڈالنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو میں آپ لوگوں کی تمام تر توقعات پہ انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور جتنا مجھ سے ممکن ہو منشور میں ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے بے روزگار اور جو پیچھے ہوئے طبقے ہیں اس کو اوپر اٹھانا ہے، اور دوسری بات سگنل کا ایشوز ہے اس کو حل کرنا ہے، کیونکہ بیسک جو مسئلے ہیں وہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے GB ٹرو میں چلتے اور میں ہوں نجم الدین نگر۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو پروگرام اوپن ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت گلگت بلتستان میں جنرل الیکشن کے گہما گہمی عروج پر پہنچ چکے ہیں، اور تمام امیدواران اپنے اپنے حساب سے اپنے حلقے میں جا کر عوام سے ووٹ کا تقاضا کر رہے ہیں اور اپنے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ تاہم اسی دنوں ہمیں ایسے نوجوان بھی اس دفعہ جنرل الیکشن میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو آنے والے جنرل الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بتاتے چلے تو اس وقت ضلع گاچے کی ہم بات کریں تو ضلع گاچے میں حلقہ نمبر 1 میں یہاں پر جو نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت جنرل الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں اور اپنے جو کاغذات نامزدگی بھی جمع کر دی گئی ہیں، جس کے بعد 28 تاریخ کو ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے حلقہ 1 میں تقریباً 15 کے قریب کینڈیڈیٹ نے فارم جمع کیے تھے، جس میں سے 5 کو ریجیکٹ کی تھی، تاہم 10 جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو اہل قرار دیے گئے تھے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہے شکور نبی پوزی، جو کہ ڈائریکٹر ہے نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے۔ تو اگر ہم بتاتے چلے تو یہ پہلے بھی کانچے کے اندر مختلف قسم کے جو سماجی خدمات کرتے رہے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ IT لیبس اور جو مستحقین ہیں ان کے لیے رمضان پیکیجز اور بھی بہت زیادہ یہاں پر اسکالرشپ اور یہاں پر بہت زیادہ ٹیچر بھی یہاں پر ہائر کی گئی ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس خدمت کو چھوڑ کر یہاں پر جو ان کے جو ایک کام تھا، یہاں پر جو نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن وہ چلا رہے تھے، ان تمام چیز کو چھوڑ کر انہوں نے سیاست میں آنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں انہوں نے اس سیاست کو چوز کی ہے، کیا ان کو اقدار کی کوئی لالچ میں آ کر وہ یہ جو سیاست اس کو چوز کی ہے؟ آئیے ہم ان تمام چیزوں کے حوالے سے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ نجم بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا حال ہے سر؟ ابھی آپ نے بھی فارم جمع کیے ہیں الیکشن کے لیے، جی کس نیت سے ہے سر؟ کرسی وغیرہ کے لیے؟ نجم بھائی آپ بہتر جانتے ہیں، میں سب سے پہلے تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ بخوبی جانتے ہیں میں ایز اے فاؤنڈیشن ڈائریکٹرس، جو ابھی میں نے اپنے ڈائریکٹرس کا جو سیٹ ہے وہ میں نے ایک ہمارے کزن کو فارورڈ کر دیا۔ تو بیسکلی ہمارے جو فاؤنڈیشن ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہم علاقے میں مختلف ایشوز پہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، اسپیشلی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو میں نے سوچا کہ صرف فاؤنڈیشن ہمیں باہر سے کوئی کہیں سے ڈونرز نہیں ہیں، ہمارے ہم خود تھے، ہمارے اپنے جو اندر جتنے بھی بزنس ہیں اس کے حساب سے ہم وہاں سے پرسنٹیج نکال کے ہم عوام تک پہنچاتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو سیاست میں آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ میں نے اس لیے کہ ابھی میں نے فاؤنڈیشن سٹارٹ کر کے تقریباً کوئی 4-5-6 سال ہو گیا۔ 5-6 سالوں میں ابھی لوگوں کی توقعات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ توقعات ظاہر سی بات ہے ایک فاؤنڈیشن پورا توقعات پہ نہیں اتر سکتے ہیں۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں ہماری حلقے کی اور ہمارے علاقے کی سیاست، جو موریثی سیاست چل رہی ہے آج کل اس وقت، تو اور ٹھیکہ اور اپنی من پسند لوگوں کو نوکریاں بڑھنے کے علاوہ صرف غریب و غربوں کے لیے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ سیاست دل سے اگر کریں تو سیاست ایک عبادت ہے۔ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس مجھے پیسے یا اقتدار کی یا شور سفارش کی یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز موجود ہے۔
لیکن میں چاہتا یہی ہوں کہ عوام کی خدمت اور عوام کی جو مین ایشوز ہیں، جس میں ہمارے سب سے زیادہ ایجوکیشن، جس میں نے خود ہر سکولوں میں جا کے میں نے چیک کیا ہے، دیکھ لیا ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں میڈیسن تو ہے نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے جو مریض ہیں وہ وہاں سے اسکردو شفٹ کرتے ہیں، تو اسکردو سے پنڈی شفٹ کرنے کے لیے ان کے پاس فائنینشیل مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ روڈ کے ایشوز ہیں، آپ کو خود بہتر جانتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ بے روزگاری اس وقت، مہنگائی آپ کو پتہ ہے عروج پہ ہے، اور نوجوان تقریباً کوئی 70% نوجوان بے روزگار ہیں۔ اور اسپیشلی آپ دیکھیں گے تو نوجوانوں کے لیے جو آن لائن اگر اپنی مدد اپنی اس کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو سگنل کا ایشوز ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، یہاں پہ صرف سیاست کی الیکشن کے چند ایک مہینہ پہلے آ کے پھر سیاست شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پورا 4 سال سب کے ساتھ میں، اس کے بعد پھر مکمل غائب ہو جاتے ہیں سارے 4 سال، جن کے پیچھے لوگوں نے اپنی قربانی دی ہے، رشتہ داروں سے الگ ہو گئے ہیں، تعلقات خراب ہو گئے ہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ صرف الیکشن کے اگلے 3 نظر آتے ہیں، اس کے بعد 4 سال ان کے اوپر کیا گزرتے ہیں۔ جو جیتنے والے ہیں وہ اگرے مخالفین کی تو جینا حرام کر دیتے ہیں، انتقامی کاروائیاں لیتے ہیں۔ تو جب آپ کو ووٹ دیں تو وہ بیچارے جائے تو کہاں جائے؟ اگر آپ نے کسی سے ووٹ لیا ہے تو آپ جیتے یا ہارے، کم از کم آپ گراؤنڈ میں تو رہیں، ان کا حوصلہ افزائی تو ہو جائے، اپوزیشن میں تو کھڑا رہنا چاہیے، وہ بھی نہیں رہتے۔ تو بس کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عوام کی مجھ سے جتنا خدمت ہو میں کروں گا، اور انشاءاللہ الرحمن الیکشن کے بعد بھی اسی عوام میں، اسی حلقے میں ہی رہوں گا، کیونکہ میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں اور نیا نوجوان قیادت کو آپ موقع دیں، مل کر کام کریں، کیونکہ اس وقت جو فیصلے ہیں وہ نوجوان ہی کرتے ہیں۔ کو پتہ ہے نوجوان جب سیاست میں آتے ہیں تو وہ نیو جنریشن اس وقت نیا دور کے مطابق چلتے ہیں۔ یار ظاہر سی بات ہے، آپ اس وقت 2026 میں ہر کسی کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل نظر آتے ہیں۔ آپ کو آئی فون اور سیمسنگ کے علاوہ یا ٹچ موبائل کے علاوہ آپ کو کسی کے پاس نوکیا موبائل نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ آپ اس وقت کے جو دور ہے وہ اپنے دور کے مطابق، نوجوان دور کے مطابق چلتے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی یہ نہیں چاہتے کہ یار 2026 میں لوگوں کے پاس ٹچ موبائل اور ہم پھر جا کے نوکیا پہ ہی رہیں۔ تو اسی لیے میں نے آیا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ خدمات میں ہمیشہ جاری رکھوں گا، اور عوام کے ساتھ مکمل شانہ بشانہ کھڑا رہوں اچھا گا۔ سر، یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ یار ابھی میں نے اپنے جو ڈائریکٹر کی سیٹ ہے وہ اپنے کزن کو دے دیے ہیں، ابھی آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے بالکل فاؤنڈیشن نہیں کے، ہے۔ تو کیا یہ ابھی کام نہیں کریں گے پھر؟ کوئی اپنے جو غریب طبقے ہیں وہ پھر کام نہیں کریں گے اس مطلب؟ نہیں نجم بھائی، میں نے ڈائریکٹر کے پوسٹ کو اس کے حوالے کر دیے ہے، فنڈنگ تو میں خود کرتا ہوں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرا جو بزنس ہے، رینٹ ہے، گاڑیوں کا کام ہے، ہوٹل کا کام ہے، جس میں سے میں نے نکال کے میں نے خود دینا ہے۔ لیکن فی الحال ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹر کو کسی اس کے اوپر شفٹ کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے میں شفٹ کر رہا ہوں۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن کا میں نے 2-3 جگہوں پہ پروجیکٹ بھی رکھا ہے، انشاءاللہ ہفتہ 10 دن کے اندر وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا تاثرات یہ ہے کہ یہ تاثرات دیے جا رہے ہیں کہ شکور نبی پوزی کو ابراہیم سنائی نے کھڑا کیے ہیں تاکہ مشتاق کے ووٹ کاٹا جا سکے، نہیں، کیا کہیں گے سر؟ میرے لیے بذات خود میرے لیے ڈاکٹر عاشق صاحب ہے، مشتاق صاحب ہے، جعفر صاحب ہے، رضا الحق مدنی صاحب ہے، اور ثنائی صاحب، سب میرے لیے ایک ہی ہے۔ قابل احترام۔ بالکل سب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میرا تو سارے میرے مخالف، سارے میرے وہ ہیں۔ میں ایک بندے سے سپورٹ کروں تو دوسرے سے مخالف بالکل نہیں ہے۔ میں سب کے احترام کرتا ہوں۔ سیاست میں سب کے احترام، سب سے پہلے احترام لازمی ہے، کیونکہ یہ سیاست ہم نے 7 جون تک ہے، اس کے بعد ہم نے پورا 4 سال ہم نے ساتھ رہنا ہے، ہم نے رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، تو یہ اس کو ہم نے اپنے ذاتیات یا عزت کے اوپر ہم نے کبھی آنچ نہیں آنے دینا، نہ کسی کی عزت پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ سیاست کو ایسا خدمت سمجھ رہے ہیں، نہ کہ کرسی کے لیے یا لالچ میں آپ آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ، وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی، کرسی، یہ سب میرے پاس آلریڈی ہے۔ ڈائریکٹرز جو میں پورے بلتستان لیول پہ جو فاؤنڈیشن کا جو ہیڈ تھا میں، اس وقت میرے پاس یہ منسٹر سے زیادہ کرسی ہی ہے۔ تو جس طرح مجھ سے غریبوں کی خدمت ہوتے ہے، اس سے بڑا کرسی تو اور ہو ہی نہیں سکتے۔ تو میں یہ اقتدار اور اس کی لالچ میں نہیں ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ جتنا لوگ مجھ پہ توقعات بڑھ رہے ہیں
اس حساب سے میں ایک فاؤنڈیشن کے ذریعے پورا نہیں کر سکتا ہوں. تو میں چاہتا ہی ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن لوگوں کی سپورٹ ہو تو میں اسمبلی میں جا کے جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے اور انشاءاللہ اسی عوام اور جو پسے ہوئے طبقے ہیں، غریب غربے ہیں، ان کے لیے میں سب سے زیادہ پریورٹی دے دوں. اچھا، تو ابھی آپ کے حلقے میں ہم بتا دیتے ہیں بہت پرانے سیاستدان اس وقت گروہ میں موجود ہیں. ہم سیاست کے کھلاڑی بھی کہیں تو کم نہیں ہوگا سر. وہاں پر آپ کے ابراہیم سرائے صاحب اس وقت مشتاق صاحب بھی گروہ میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ابھی ابراہیم صاحب آپ کے گاؤں سے ہی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں سر، کیا آپ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے پرانے سیاستدان کے ساتھ؟ سیاست ناظم بھائی، سیاست کا کچھ نہیں کہہ سکتے. سیاست چاہے وہ جتنے بھی پرانے کھلاڑی ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، یہ سارے عوام کے ہاتھ میں ہے. عوام جس کو چاہے اس کو سلیکٹ کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے. تو یہ پرانا اور نیا جنریشن یا پرانا اور نیا سیاستدان کی کوئی نہیں. ابھی ظاہر سی بات ہے، عوام جب مجھے سپورٹ کریں گے تو جتنے میں کوئی نہیں روک سکتے، کیونکہ عوام کے ہاتھ میں یہ سیاستدانوں کی یا پرانا جو سیاستدان ہے یا کھلاڑی ہے ان کے ہاتھ میں تو ہو ہی نہیں ہے. اگر پرانے کھلاڑیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو زندگی بھر جیتے رہیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی ہار بھی سکتا ہے، جیت بھی سکتا ہے. پچھلے دفعہ جعفر صاحب کتنا پرانا سیاستدان ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے حلقہ 2 میں بھی رہا ہے اور کافی عرصہ تک اس پہ منسٹر کی سیٹ پہ، سینئر وزیر کی سیٹ پہ رہے ہیں. اس کے باوجود مشتاق صاحب پچھلے دفعہ آ گیا، پہلی دفعہ ہی جیت گئے. تو عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ عوام کسے چاہتے ہیں. اچھا، تو آپ کو عوام پر مکمل توقعات ہیں؟ بالکل ہے. میں عوام ہے تو میں ہوں، عوام نہیں ہے، نوجوان نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. میرے کیا حیثیت ہے؟ اچھا سر یہ بتائیے گا سر کہ ابھی میں نے راشد صاحب سے بھی انٹرویو کیا تھا. اس کے بعد باقی ابراہیم سنائی صاحب سے بھی میں نے انٹرویو کیے تھے. تو وہ آپ کے لیے حوالے سے ایک اچھا پیغام دے رہے تھے کہ یار آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنے نئے خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نیک خواہشات تو میں سب کو کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں. سب کو نیک خواہشات ہیں. سب کو الیکشن میں آنے کا حق ہے، حق حاصل ہے اور سب کو آنا بھی چاہیے. تو جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کی خدمات اور انتقامی کارروائیوں سے پرہیز اور رکنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک بندہ اپنے ضمیر کے مطابق اگر کسی کو ووٹ دے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ضمیر جس کو مانے اس کو ووٹ دینا چاہیے. لیکن ووٹ ڈالنے کے بعد چاہے وہ ہارے جیتے، وہ ووٹ ڈالنے والے کے اوپر ووٹ ڈالنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو جتوائیں یا ہروائیں. لیکن جس کو ووٹ وہ ضمیر سوچ کے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالیں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے وہ جیتے یا ہارے، اس کی 4 سال اگلے 4 سال اس کی جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، اس کے جو دکھ درد ہیں، اس میں سپورٹ ساتھ رہنا چاہیے، چاہے ہارے یا جیتے. اگر آپ میں 4 سال آپ نے اس کی ساتھ رہنے کی صلاحیت یا اس کو سپورٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو الیکشن میں ہی نہیں آنا چاہیے. اچھا شکون، ابھی کو کسی کی طرف سے، کسی وفاقی پارٹی کی طرف سے آفر آتی ہے کہ آپ فلان بندے کے حق میں دستبردار ہو جائیں، ہم آپ کو کوئی سیٹ انٹریسٹ کریں گے؟ نہیں، اب تک تو مجھے کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ جائے تو کیونکہ ابھی الیکشن نکلا، ابھی ظاہر سی بات ہے میں نے الیکشن میں جب اترا ہے تو میں کسی کے حق میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں. میں اپنی خدمات کو پہلے سے جاری رکھا ہوا، اب آگے بھی جاری رکھنے کے لیے میں الیکشن میں آیا ہوں. یہ نہیں کہ کسی کے حق میں بیٹھنے کے لیے مجھے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے جو میں کسی کے حق میں بیٹھ. دستبردار آپ نہیں ہوں گے مطلب؟ نہیں، میں نہیں ہوں. اچھا، یہ مطلب فائنل ڈیسیجن کیا ہوا ہے؟ بالکل. اچھا، تو باقی آپ نے اعلان بھی کی ہے سیاست کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ اس وقت پھر آخر میں اس میں مذہبی ایشوز بھی آ جاتے ہیں اور بہت چیزیں ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ یار نجم بھائی، سیاست کو سیاست سمجھ کے کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں نہ ذاتیات اور مذہب کو بیچ میں کبھی نہیں لانا چاہیے. میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے تمام نوجوانوں اور تمام حلقے کے عوام سے کہ مذہب کو مذہب اور سیاست کو سیاست سمجھ کر کریں. ٹھیک ہے نا یار؟ دیکھو، آپ کا مذہب دنیا میں جو بھی ہے، لیکن قیامت کو آپ نے کیوں نہیں کہا تو آپ نے اسلام ہی کہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کو تو سب مانتے ہیں، اچھا پیغمبر کو سب مانتے ہیں. تو میرے اپنے سوچ کے مطابق کہ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست کو، مذہب کو سیاست میں یوز نہیں کرنا چاہے نمائندہ ہو چاہے کوئی بھی ہو. اچھا، تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں سر، ابھی آپ نے جو مختلف جگہوں پہ جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا جو آپ نے آئی ٹی لیب وغیرہ یا باقی چیزیں بنائے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے کیا رسپانس ہے سر؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنے ووٹ کے لیے تو نہیں دیا ہوں ان کو. میں روندو سے لے کے چھور بٹ آپ کے گاؤں تک میں نے دے کے آیا ہوں. آپ کو بہتر جانتے ہیں آپ.
تو میں ووٹ کے لیے دینا ہوتا تو میں نے حلقے میں دینا تھا. میرے پاس جو گھر میں آتے ہیں, میرے پاس جو مجھے کال کرتے ہیں, جن کی جو مجھ سے میرے استطاعت کے مطابق جو ہوتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں. یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ میں یہ کون سے مذہب کا ہے, کون سی ذات کا ہے, یا کون سے علاقے کا ہے, میں کبھی نہیں دیکھتا ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے عوام کو اس وقت نیو جنریشن ہے, نوجوان قیادت کو آگے لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ 2026 میں ہر کسی کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل نظر آتا ہے. آپ کو کبھی نوکیا نظر آتے ہیں؟ تو بس وہی مثال ہے. دوبارہ 2026 میں تو نئے قسم کے ٹیکنالوجیز آتے ہیں. اس کے مطابق, دور کے مطابق آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ دور کے مطابق چلتے ہیں. تو جو پرانا سیاستدان ہے وہ تو آپ کو ظاہر سی بات ہے ان کی ذہن اسی مطابق چلتے ہیں, ہمارے ذہن اس مطابق چلتے ہیں, نوجوانوں کی ذہن. تو میری سوچ یہی ہے کہ انشاءاللہ الرحمن میں اسکالرشپ جو کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, قابلیت بھی ہے, ہر چیز ہونے کے باوجود صرف فائنینشیل اور فیس ایشوز کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں, بہت زیادہ مجبوریوں کی وجہ سے. تو ان کو انشاءاللہ الرحمن ہم کافی اسکالرشپ کے لیے بھی انشاءاللہ کر لیں, کوشش کر رہے ہیں, کر بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ ہیلتھ اور ایجوکیشن, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں کو سب سے زیادہ اگر بے روزگار ہے لیکن اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو کے کام کرنا چاہے تو صرف ایک ہی آن لائن کام کرنا چاہے. اس کے لیے تو نیٹ ضروری ہے اس وقت. تو آپ یہ کہہ رہے کہ آپ کو یہ سافٹ ویئر ہاؤس اپنے جو علاقے میں ہے وہاں پہ انشاءاللہ الرحمن میں یہ آپ کا ویژن ہے؟ پورا ہمارے اس میں ہمارا منشور میں ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے بے روزگار اور جو پیچھے ہوئے طبقے ہیں اس کو اوپر اٹھانا ہے, اور دوسری بات سگنل کا ایشوز ہے اس کو حل کرنا ہے, کیونکہ بیسک جو مسئلے ہیں وہی ہے. اس کے علاوہ بجلی کے ایشوز آپ کو خود بہتر جانتے ہیں. اس وقت بجلی تو 24 گھنٹے میں سے آپ کو 22 گھنٹے بند ہوتے ہیں, 2 گھنٹے بڑے مشکل سے آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے. ایجوکیشن میں یہ کہ ہر سکولوں میں IT لیب ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو بورڈ والا سسٹم نہیں ہے, اس وقت تو پورا IT لیب ہے, لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز, اور اس کے حساب سے چلتے ہیں. ٹیکنالوجی نیو ٹیکنالوجی ہے, اس حساب سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اچھا, تو آپ کسی وفاقی پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑنے کے بعد ابھی آپ نے آزاد لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے سر؟ وفاقی پارٹی سے عوام تنگ ہے ویسے بھی سر ہے. تو میں آزاد اس لیے ہوں کہ ظاہر سی بات ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, یا کسی بھی پارٹی ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, PTI ہو, جو بھی ہو, تو میں آزاد آیا تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں عوام کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا, کسی پارٹی پہ آیا تو میں پارٹی کے بیس پہ آتا ہوں, وہ پارٹی ٹکٹ پہ آیا تو پارٹی ووٹ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. آزاد آئے تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اسے چاہتا ہے کہ یہ آزاد آئے ہیں تو آزاد ہی, عوام کو آزاد پیدا کیا ہے. ہم کیوں کسی کی غلامی اور کیوں کسی کے اس میں انڈر میں کام کریں, ہم خود آزاد ہی ہیں, آزاد ہی رہیں گے. لیکن ہمارے ضلع گاشے کے اندر یا ہمارے بلتستان کے اندر اکثر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی ووٹ اکثر بندے کی سیاست کی وجہ سے دیے جاتے تھے, نہ کسی شخصیت پہ بالکل نہ کسی پارٹی کی وجہ سے. اچھا, اگر آپ کسی پارٹی کی طرف جانا ہو, ہر کسی کا ایک سوچ ہوتے ہیں نا سر کہ مطلب مجھے فلان پارٹی پسند, کوئی کہتے پاکستان تحریک انصاف, نون یا PTI, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کون سی پارٹی آپ کو پسند ہے سر؟ فی الحال تو ہمارا جو کور کمیونٹی بنا ہے جس میں ادھر سلنگ سے لے کے کرس تک ہم نے تقریباً 107 کے مشتمل ہم نے کمیٹی بنایا ہے. آپ کو کور کمیٹی بنی؟ جی بالکل. تو اس کے مطابق ہم ان سے پوچھیں گے آگے لاہ عمل کیا ہوگا, لیکن فی الحال تو ہم کسی پارٹی میں جانے کا ارادہ نہیں. اچھا, مطلب ابھی آپ نے سیاست میں انٹری کی ہے تب آپ انہیں کمیٹی سے مشاورت کرنے کے بعد ایگزیکٹلی میں نے سب سے مشاورت کرنے کے بعد آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, میں نے پہلے کہہ چکا ہوں, عوام ہے تو ہم نے جانا ہے, عوام کے دم پہ جانا ہے نا. ہم نے ہمارے اثر رسوخ یا سورس یا پیسے کے بیس پہ تو نہیں جانا ہے, ہم نے عوام کے ووٹ سے, عوام کی طاقت سے ہی جانا ہے. تو سب سے پارٹی سب سے اہم اس وقت عوام میں وہ کیا نام ہے, ہمارے نوجوان ہیں, اچھا مائیں بہنیں, سب کا حق ہے نا. کسی ایک بندہ اپنے جائے جس کا جتنا بھی سورس ہو, پیسے ہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو. ہمیں لوگوں کی بیس پہ, ہم نے لوگوں کی طاقت پہ, عوام کی طاقت سے جانا ہے نا. ہم نے عوام کے لیے ہی جانا ہے. ابھی مشتاق حسین صاحب کے ہم نے ایک پوسٹ دیکھا تھا کچھ سوشل میڈیا کے آفیشیل اس کے پیج ہیں, وہاں پر وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کچھ لوگ مطلب کون ہے وہ ہمیں نہیں آئیڈیا, وہ کہہ رہے کہ ابھی اپنے سیاسی انتقام کی خاطر وہ دفتروں میں جا کے جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کی پوسٹنگ کے لیے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر ہم بھی اسی کے اوپر اتر آئے تو پھر بعد میں لوگ گلے شکوے نہ کریں.
کون ہو سکتے سر وہ لوگ؟ کیا ایسا کرنا اچھی بات ہے؟ وہ تو آپ مشتاق صاحب خود سے پوچھیں. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کیا اس طرح کے الیکشن کے دنوں کسی کو ایسا ہراساں کرنا اچھی بات ہے کسی بھی نہیں پارٹی کی بالکل ہو؟ نہیں. الیکشن کے صرف الیکشن کے دوران نہیں، الیکشن کے بعد بھی نہیں کرنا چاہیے. کسی کے اوپر زیادتی اسی کے تو میں خلاف ہوں. کسی کے اوپر بھی زیادتی نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمارے وہاں پہ کیا ہے، کسی بڑے پوسٹ والے کو تو پوسٹ کر نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چھوٹے چھوٹے جو طبقے کے لوگ ہیں جو اپنے گھر کو بڑی مشکل سے چلا رہے گزارا ہوتے کرتے ہیں، ان کی پوسٹنگ کرواتے ہیں ہمارے یہاں کے نمائندے. ٹھیک ہے نا. اپنے لیول کا کوئی پوسٹنگ کرو تو ہم مانتے ہیں یار. چھوٹے چھوٹے غریبوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی یا انتقامی کارروائی نہیں ہونا چاہیے، اسی کی تو میں خلاف. اچھا، تو اگر آپ اسمبلی میں آتے تو آپ کسی بھی بندے کو نہیں، انتقامی کارروائی نہیں کریں گے؟ میں کسی چھوٹے طبقے کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرنے دوں گا. نہ میں خود کروں گا، نہ میں کرنے دے دوں گا انشاءاللہ. اچھا سر، آپ کے جو ویژن کے حوالے سے یا جو مشن ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کے جو حلقے کا عوام جب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو یوتھ ہے، پھر کوئی پیغام دیں گے؟ میرا سب سے پہلے یہ پہلے بھی آخر میں میرے تمام نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش کرتا ہوں کہ نوجوان قیادت کو اس وقت آگے لانے کی ضرورت ہے. آپ میرے سپورٹ کریں. آپ لوگ ہے تو میں ہوں. میں اکیلا ایک بندہ تو میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، چاہے جتنے بھی اس کے پاس پیسے سورس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک عوام ساتھ نہ ہو. تو میں آپ لوگوں کی تمام تر توقعات پہ انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور جتنا مجھ سے ممکن ہو پہلے بھی میں کرتے آ رہا ہوں انشاءاللہ الرحمن، آگے میں ہمیشہ کرتے رہوں گا. تو سر آخر میں ایک بات آپ سے پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں سر، کہ اس حوالے سے بھی کچھ لوگ شاید یہ پروپیگنڈا کر رہے ہو یا کہ اس کے پیچھے حقیقت تو آپ خود بتا سکتے ہیں. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ نے بہت جگہوں پر اعلانات کیے ہوئے ہیں سر، کہ کسی کو آئی ٹی لیب کے حوالے سے، کسی کو فائنینشیل حوالے سے، کہیں کہیں ٹیچر ہائرنگ کے حوالے سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک شکور نبی نے وعدہ وفا نہیں کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں سر، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ ایگزیکٹلی ہے. کچھ جگہوں پہ ظاہر سی بات ہے، ایک فاؤنڈیشن جب آپ کو کچھ دیتے ہیں تو ایک دم کہیں بھی کوئی بھی فاؤنڈیشن سے نہیں آتے. آپ کو خود بہتر جانتے ہیں. بیسکلی ہم نے 100 میں سے 70 سے 80% ہم نے دے چکے ہیں. اچھا 20% کی جو وہ ہیں وہ پروسیس میں ہیں انشاءاللہ الرحمن. کسی بھی کہیں بھی جگہ پہ ہم نے ادھورا نہیں رکھنا ہے. جہاں پہ ہم نے بتا کیا ہے یہ ہم سے ہے، میرے سب سے وعدہ ہے. کیونکہ ٹائم ضرور، ظاہر سی بات ہے، ٹائم تو ضرور لگ جائیں گے. ایک فاؤنڈیشن جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو وہ قرارداد لے جاتے ہیں، عوام سے قرارداد لے جاتے ہیں. پھر جتنا تقریباً 6-7 مہینہ سال ہونے کے بعد بڑی مشکل سے کبھی آ جاتے ہیں، کبھی آتا ہی نہیں ہے. تو ہم نے جو جہاں پہ بتا کیا ہے انشاءاللہ ابھی جو 20% رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی حال میں اس کو پورا کریں گے. کیونکہ ایک دم تو ظاہر سی بات ہے پروسیس میں ہے. تو بہت سارے جگہوں پہ ہم نے آئی ٹی لیبس بنا کے دیے ہیں، سی ٹی کے کٹس دیے ہیں، اور مختلف اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے، ٹیچرز ہائر کیے ہوئے ہیں. ایسے بات ہے ٹائم لگے گا لیکن کروں گا ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہماری پروگرام اوپن ٹاک کے لیے وقت دی. جی ناظرین، آپ نے شکر نبی پوزے کی، آپ نے گفتگو سنی. تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو اپنے ابھی عہدہ ہے ڈائریکٹر جو نصیب فاؤنڈیشن، وہ بھی اپنے کزن کے ہاتھ سپرد کر دی ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پہلے بھی خدمت کرتے آئے ہیں جب وہ ڈائریکٹر موجود تھے. آپ کو سیاست میں انٹری کی ہے تو ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیاست کو بھی ایسا خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور ان کو سوچ یہ ہے کہ وہ سیاست بیسیکلی خدمت ہے، اور اگر یہ خدمت بندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو ان کے مطابق یہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے عظیم جو چیز ہے وہ یہی ہے. تو یقیناً جو بھی نمائندہ آتا ہے، جو بھی آگے آگے کام کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، ان کا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور جو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور جب وہ ایک نئے مشن کے ساتھ، ایک نئے ویژن کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کے جو پچھلے جتنے بھی جو خدمات ہیں وہ بھی عوام کے سامنے موجود ہیں، ان تمام خدمات کے عوض میں یا چیزیں ہیں وہ ہم سب کو پتہ بھی ہوتے ہیں، ہم سب اس حوالے سے آگاہ بھی ہوتے ہیں. تو یقیناً ان کی طرف سے اس سیاست میں انٹری مارنا، سیاست میں آنا، یہ خوش آئند بات ہے. اور خاص کر جو حلقہ ون میں جو نوجوان طبقوں کے لیے جو پہلے بھی وہاں پر بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ صرف ان نمائندوں کی طرح نہیں ہے جو صرف الیکشن کے دنوں اپنے حلقے میں آ کر عوام سے وعدہ وعید تھے، عوام کے ساتھ گھومے، اور جب الیکشن ختم ہو تو پورے 5 سال اپنے حلقے سے غائب ہو، اور عوام جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کو بے یار مددگار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں
تو جو بندہ جیت جاتے ہیں اس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، یار فلان بندے کو ہمیں ووٹ دے کے منتخب کیا تھا، اب یہ جا کے ہماری یہ کام نہیں کیا، فلان کے کام نہیں کیے۔ اب تو دیکھنا یہ ہے کہ یار عوام ہے، عوام صرف ایک بندے کو ووٹ نہیں دیتا، عوام ابھی 4 بندے 5 بندے آتے ہیں، ان سب کو ووٹ دیتے ہیں، تو ان سب میں سے ایک بندہ تو جیت جاتے ہیں۔ تو یقیناً احتساب ان تمام نمائندوں کا ہونا چاہیے جن کو عوام ووٹ دیتے، چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے۔ اگر بندہ ہار بھی جائے تو ان کو فرض ہی بنتا ہے کہ وہ 4 سال 5 سال اپنے عوام کے ساتھ رہے، کیونکہ عوام ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، ان کے اوپر توقعات کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ ووٹ سوچ سمجھ کر دے اور ایسے بندے کو دے جو ہمارے لیے بعد میں جب بھی کوئی مشکلات ہو ہمارے ساتھ کھڑا ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں رہے، چاہے وہ حکومت میں رہے، چاہے وہ جیتے یا ہارے، ایسے نمائندے کو منتخب کرنا چاہیے جو ہمیں بعد میں بھی الیکشن کے بعد کام میں آئے۔ انشاءاللہ ایک اور نئی جگہ پر، ایک اور نئے مقام پر، ایک اور نئے شخصیات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نگر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔